کا کلام یسوع المسیح ہے جو خدا جیسا ہے اور سارے نبی خدا کے کلام کے تابع ہیں. اور خوش قسمتی سے ہمیں کیا مل گیا ہے؟ خدا کا کلام. جسے بیٹا ملا اسے زندگی مل گئی ہے, اور جو بیٹے سے محروم اور نبیوں کے تابع ہے اسے نبی مل گیا. جسے جو چاہیے, یسوع سے نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں موسیٰ چاہتا ہوں. اس نے چل تو موسیٰ لے لے. تو کیا چاہتا ہے؟ میں یسایہ چاہتا ہوں. چل تو یسایہ لے لے. تو کیا چاہتا ہے؟ میں یرمیہ چاہتا ہوں. چل تو یرمیہ لے لے. اور اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں خدا کا کلام چاہتا ہوں. اس نے کہا چل پھر تو مینوں لے لے. پریز دی لارڈ. جسے یسوع مل گیا اسے زندگی مل گئی. جسے یسوع مل گیا, سارے نبی اس کلام کے تابع ہیں, کیونکہ کلام کے بغیر نبی کسی اوقات کا نہیں ہے. یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے, اس لیے وہ خدا جیسا ہے. یہ یسوع کی شان اطہر ہے, چونکہ یسوع کلمہ خدا ہے, اس لیے یہ یسوع نبیوں سے افضل ہے. یسوع فرشتوں سے بھی افضل ہے, کیونکہ یہ سب خدا کے کلام سے خلق ہوئے. اور یسوع مسیح خدا کا کلام ہے. یسوع آفتاب سے بھی افضل ہے, یسوع محتاب سے بھی افضل ہے, یسوع آسمانوں سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ یسوع پوری کائنات سے افضل ہے. یسوع مسیح نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہی ہیں. پریز دی لارڈ. جیسا متکلم ویسا کلمہ, جیسا مزاج متکلم کا ہے ویسا مزاج متکلم کا ہے, کلمے کا ہے. جتنی قدرت متکلم میں ہے اتنی قدرت کلمے میں ہے. متکلم تو بولتا ہے, آگے کلمہ جا کے کاروائی ڈال دیتا ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ صرف فرماتا ہو جا, وہ ہو جا خدا کا کلام ہے. جب وہ کہتا ہو جا, یہ ہو جا جاتا جا کے تخلیق کر دیتا ہے, جا کے بنا دیتا ہے. اور یہی وہ کلام ہے جس نے فرشتے بنائے, آسمان بنائے, زمین بنائی, اس نے باغ عدن بنایا, آدم بنائی, کائنات بنائی, اور پھر نبی بنا کے ان کے پیچھے پیچھے بھیجے. لکھا ہے باپ دادا کے ساتھ خدا نے حصہ و حصہ ان کی توفیق کے مطابق, ان کی لیاقت کے مطابق, ان کی کیپیسٹی کے مطابق خدا نے حصہ و حصہ طرح بطرح کلام کر کے دنیا کے آخر میں, نبی نہیں کہا اسے, غور سے سنیں, اسے نبی نہیں کہا. لکھا ہے باپ دادا کے ساتھ نبیوں کے وسیلہ سے حصہ بہ حصہ کلام کر کے دنیا کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. پریز دی لارڈ. یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ خدا کا کلمہ ہے, یہ خدا کا کلام ہے. اس علوے مرتبت اور مفوق الفطرت ظہور نے یسوع کو بلا شبہ پوری دنیا انسانیت میں ذات لاسانی بنا دیا. ہر ایک نبی, ہر ایک پیغمبر, ہر ایک بشر کس کے تابع ہے؟ خدا کے کلام کے تابع ہے. اور اگر نبی آتے ہیں تو آ کے کس کے بارے میں بتاتے ہیں؟ خدا کے کلام کے بارے میں. نبی آتے ہیں تو کس کی فرما برداری کرنے کے لیے بتاتے ہیں؟ خدا کے کلام کے بارے میں. اگر کوئی نبی آ کر کہے کہ اس کو نہ مانو مجھے مانو, تو سمجھ لے کہ وہ نبی گستاخ ہے اور وہ خدا کی حضوری سے کٹا ہوا ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یسوع ہادی برحق ہے, یسوع وجہ تخلیق کائنات ہے, یسوع آدم ثانی ہے, یسوع صبر اور رضا کا پیکر ہے, یسوع یتیموں کا حامی اور حامی بے کساں ہے, یسوع انسان کامل ہے, یسوع معلم انسانیت ہے, یسوع کامل پیشوا ہے, یسوع نمونہ تقلید ہے جس کی نقل کرنی چاہیے, کوئی نبی نہیں ہے. یسوع عالمگیر اور لازوال نمونہ انسانیت ہے, یسوع حکیم انسانیت طبیب اعظم ہے, یسوع عظیم قائد انقلاب ہے, یسوع انگشت نمائی کے ہر داغ سے بری ہے. اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. یسوع ابتدا و انتہا ہے, یسوع الفا اومیگا ہے, یسوع شافی کامل ہے, یسوع خدا قدوس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش لاسانی ہے,
یسوع ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، یسوع منجی دو عالم ہے، یسوع زندوں اور مردوں کا منصف اعلیٰ ہے، یسوع وارث دو جہاں ہے، لیکن جس کو اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ یسوع شاہ عظیم ہے کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع سراپا پاکیزگی ہے کیونکہ وہ پاکیزگی کا منبع ہے۔ یسوع ابن خدا ہے، شاہ دو جہاں ہے۔ اس کے لیے اہل اسلام کی مذہبی کتاب بھی اپنے تناظر میں یوں اعتراف کرتی ہے، سورہ ال عمران جو قرآن کی تیسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 45، وہاں لکھا ہے، فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع کی خوشخبری کسی نبی نے نہیں دی۔ اگر نبی دیتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ اگر میں خوشخبری نہ دیتا تو یسوع کیسے پیدا ہوتا؟ نبی کا کوئی فخر ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے فرشتے کے وسیلہ سے وہ کلام مقدسہ مریم تک پہنچایا، اور اس کا نام عیسیٰ مسیح بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، وہ میرے مقربین میں سے ہے، وہ دنیا کے لیے رب کی طرف سے نشانی ہے۔ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبیوں سے بھی، نبی تو اس کے تابع ہیں، اور ہم اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ نبی تو خود اس کے تابع ہیں، اور ہم اسی لائن میں کھڑا کر رہے ہیں، جس طرح دوسرے کو کہتے ہیں ہم بھی یسوع کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس کو ہم بھی یسوع کو نبی نہیں مانتے، ہم تو نبیوں کے اوپر جو اختیار رکھنے والا کلام ہے، ہم تو اسے نبیوں کی جان مانتے ہیں، ہم تو اسے نبیوں کی زندگی مانتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ نبی اس کے بغیر نبی نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، وہ مٹی کے پرندے بناتا اور ان میں دم پھونکتا اور وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کیا کسی نبی کے پاس قدرت ہے مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں دم پھونک دے؟ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا، کیونکہ اس نے کہا میں اول اور آخر ہوں، پہلے بھی میں تھا اور آخر میں بھی میں ہوں، اور میں کل آج بلکہ اب تک یکساں ہوں، میں ہی تھا، میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ مٹی کا بت بنا کے اس میں دم پھونکنا، یہ کس کا تجربہ ہے؟ کسی نبی کا نہیں، یہ خدا کا تجربہ ہے۔ خدا نے زمین سے مٹی لی، اس سے آدم بنایا، لیکن اس میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا۔ یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ مٹی کے پرندے بناتا ہے، ان میں دم پھونکتا ہے اور پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کسی نبی کے پاس یہ قدرت نہیں، یہ صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ یسوع مسیح وہ کلام ہے جس سے خدا نے اس آدم کو بنایا تھا، اور جب یسوع مسیح جسم لے گئے، یسوع نے وہی ادائیں دکھائیں تاکہ دنیا جان جائے کہ میں وہی ہوں، لیکن دنیا پھر بھی نہیں سمجھ سکی۔ دنیا نے وہی کہا جی وہ تو ناصرت کا یسوع ہے، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ وہ کشمیر میں دفن ہو گیا، وہاں ختم ہو گیا، وہ فلاں جگہ پہ چلا گیا، وہ مر گیا، وہ زندہ نہیں ہوا، وہ یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس نے ہر ایک نشانی سے ثابت کیا کہ میں وہی ہوں جس نے ابتدا میں کاروائی ڈالی تھی، میں وہی ہوں۔ مٹی کے پرندے بنا کے، مٹی کے بت بنا کے ان میں زندگی کا دم پھونکنا نبیوں کے بس کا کام نہیں ہے، بنی نوع انسان کے بس کا کام نہیں ہے، صرف اسی کا ہے جس سے یہ تجربہ ہے۔ لیکن وہ مادر ذات اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن آپ کے مسیح کی تعریف کر رہا ہے، اور قرآن والے مسیح کی بے عزتی کرتے ہیں۔ قرآن آپ کے مسیح کے بغیر جی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور قرآن والے کلاس زمین پر بنا کے اس کو پراگندہ کر رہے ہیں، اور قرآن والے یہ مسیح والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے بھائی ایسے کہا تو ہم تو ہینے رسالت لگا دیں گے، تو یہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہیں، بھائی ہمیں مرد تو بہتر ہے کہ بتا ہے، مر جائیں۔ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ میرے خدا کی وجہ سے ہے، کلمے کی وجہ سے۔ جب پلاطس نے کہا کہ بھائی تو نہیں جانتا تجھے مار دینے اور تجھے چھوڑ دینے کا اختیار میرے پاس ہے، یسوع مسیح نے کہا تھا اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر کلام نے کسی کو اجازت دی تو کوئی تمہیں مار سکے گا، ورنہ کوئی مار نہیں سکتا۔ پریز دی لارڈ۔ اور کلام کون ہے؟
یسوع مسیح. تو یسوع مسیح کس کے پاس ہے؟ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. اگر یسوع ہمارے پاس ہے تو پھر کس قوم، کس قبیلے، کس امت، کس تلوار، کس ہتھیار میں جرأت ہے کہ وہ ہمیں مار سکے؟ جب